أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب كعب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد علي بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات الله رحمه الله وانكر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله محمد وعلى دعا کی گزارش کی گئی ہے. ایک خاتون ہیں جن کے والد کا نام حافظ جاوید
انتقال فرما چکے ہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، تمام مرحوم مومنین کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ ذات واجب کہ جس نے عطا کیا مولا علی ابن ابی طالب۔ شکر ہے اس پروردگار کا۔ 1443 ہجری قمری ماہ رضا کا آغاز ہو چکا ہے اور سلسلے کی 7ویں مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع جس کا انتخاب کیا گیا عقائد اہل بیت، وہ عقیدہ جو اہل بیت نے بتایا ہے۔ کل گفتگو ہم نے عقیدہ رسالت پہ کی اور آج آپ سے وعدہ تھا کہ عقیدہ شفاعت و ولایت، عقیدہ شفاعت و ولایت۔ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ عموماً جب کہا جاتا ہے کہ عقیدہ رکھو، عقائد کو مانو، تو تصور آتا ہے اصول دین کا، تصویر بنتی ہے اصول دین کی۔ لیکن بعض عقائد ایسے ہیں کہ جو اصول میں نہیں ہے ظاہراً، مگر ان کو ماننا واجب ہے، چونکہ جن کا نام اصول دین میں ہے وہ عقائد ان کے ماتحت ہیں، کہ جس طرح عقیدہ و نبوت و رسالت، عقیدہ نبوت و رسالت کا لازمہ ہے عقیدہ عصمت۔ اب ان 5 عقائد کے اندر عصمت نہیں ہے، مگر رسول اور امامت کے ماتحت عقیدہ عصمت موجود ہے۔ تو اس طرح بہت سے عقائد ہیں۔ میں نے ایک حدیث سنائی تھی، اس کو دوبارہ تذکر کے لیے پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ کے اور میرے 8ویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو 6 اشیاء پہ عقیدہ رکھے وہ ہمارا شیعہ ہے، وہ ہمارا مومن ہے۔ کا پہلی ہماری ولایت، دوسری ہمارے دشمنوں پہ تبرہ، فرمایا تیسرا ہماری شفاعت، کا چوتھا ہماری رجعت، کا 5واں سوال منکر و نکیر، اور چھٹا معراج جسمانی۔ تو فرماتے ہیں جو ان 6 عقائد کو مانے گا وہ ہمارا شیعہ ہے۔ کل میں نے گفتگو پیش کی عقیدہ رسالت کے عنوان سے، آج عقیدہ شفاعت کے عنوان سے کچھ معروضات ہدیہ کروں گا اور اس کو متصل کر دوں گا عقیدہ ولایت سے۔ شفاعت، اس لفظ میں 5 حروف ہیں، شفاعت میں حروف 5 ہیں، تو گویا 5 سے مربوط ہے۔ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ شفاعت لفظ نکلا ہے شفاعت سے۔ شفاعت کہتے ہیں کسی شے میں اس جیسی شے کو اس طرح سے ڈالنا کہ وہ مکمل ہو جائے، 2 ایک جیسی اشیاء کو ضمیمہ کرنا، اس طرح سے ڈالنا کہ وہ مکمل ہو جائے، یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ روز قیامت جب معصومین دیکھیں گے کہ ہمارے چاہنے والوں کے اعمال کم ہیں تو فرمائیں گے پروردگارا ہمارے اعمال سے لے لے، ان کے مکمل کر دے۔ عقیدہ شفاعت لغت کے معنی سے، اور اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے، ٹرمینالوجی میں اس کا معنی کیا ہے۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ بعض اوقات صرف لغوی معنی نہیں دیکھا جاتا، اصطلاحی معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کا اصطلاح میں معنی کیا ہے؟ تو کہنے لگے تمام علماء کلام نے لکھا کہ شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، جب کوئی کسی کو مانے اور مرنے کے بعد روز محشر پہنچے اور اس کا انجام اچھا نہ ہو تو جس کو وہ مانتا ہو وہ سفارش کر کے اس کو بخشوا لے، وہ سفارش کر کے اس کو بخشوا لے۔ یہ شفاعت ہے۔ کیا صرف 1 سے 2 منٹ کا مقدمہ سنیے اور پھر آسان کیے دیتا ہوں۔ پروردگار رحیم و کریم ہے، پروردگار نہیں چاہتا کہ آپ کو عذاب دے، آپ کو جہنم میں ڈالے، وہ رحیم و کریم ہے۔ اس کا انداز عجیب ہے، فرماتا ہے یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے خود پہ گناہ کیا، اپنے نفوس پہ گناہ کیا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو خدا کا انداز کیا کہا، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفوس پہ گناہ کیا، گنہگار ہو مگر بندے میرے ہی ہو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب سے معذب کرے، تمہیں عذاب دے، تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ تو کہا پروردگار نے کیا کیا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، مومن
بھئی کلام بھی مومنوں سے کر رہا ہوں اور مومنوں کے عقائد پیش کر رہا ہوں. تو فرمایا پروردگار کریم ہے، پروردگار رحیم ہے کہ جب انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کو کسی آفت میں، کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ یہ قبر میں آئے تو صاف ہو کر آئے، قبر میں آئے تو عذاب سے بچ جائے. بعض اتنے بدبخت ہوتے ہیں، ایسے گناہ کر لیتے ہیں کہ جو دنیا میں صاف نہیں ہوتے، تو پروردگار ان کو قبر میں عذاب دے دیتا ہے تاکہ برزخ میں آ جائیں تو مبرہ ہو کے آ جائیں. بعض اتنے بدبخت ہیں، بعض کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ قبر میں بھی پاک نہیں ہوتے، تو فرمایا پروردگار کیا کرتا ہے، ان کو برزخ کا عذاب دے دیتا ہے تاکہ محشر میں پاک ہو کے آ جائیں. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو محشر میں بھی ناپاک اٹھے تو پھر اس کے لیے ہے شفاعت. اور عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ عقیدہ یہ ہے، شیعہ نظریہ یہ ہے کہ اگر قبر میں پہلی رات عذاب آ جائے تو عذاب رہتا ہے، اگر پہلی رات نہ آئے تو پھر عذاب نہیں آتا. اس لیے ہمارے یہاں پہلی شب میں نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے. نماز وحشت قبر پرانی کتابیں اٹھائیے، آج سے تقریباً 30 سال پہلے جو چھپی، ان میں نماز وحشت قبر کو نماز وحشت نہیں کہا گیا، ایک اور نام ہے نماز ہدیہ میت. نماز ہدیہ میت بھائی نماز وحشت کیوں نہ کہا؟ قبلہ مومن کی بات ہے، مومن کی بات ہے. مومن کی قبر میں وحشت کہاں ہوتی ہے؟ علی کا وعدہ ہے آئیں گے، علی کا وعدہ ہے آئیں گے، مومن کی قبر میں آئیں گے. حدیث فرمائی حارث حمدانی سے، فرمایا یا حارث حمدان من یمت یرانی، جو مرتا ہے، جو مرتا ہے، جہاں مرتا ہے، جیسا مرتا ہے، مجھ علی کو دیکھتا ہے. تو حارث حمدانی نے ہمارے والا سوال کر لیا، مولا آپ کو چاہیے کہ مومن کے پاس آئیں، یہ منافق کے پاس کیوں آتے ہیں آپ کو چاہیے کہ صرف مومن کے پاس آئیں، منافق کے پاس نہ آئیں. تو علی کہنے لگے منافق کے پاس اس لیے آتا ہوں تاکہ کہے ارے یہاں بھی آ گئے، مومن کے پاس اس لیے آتا ہوں ارے یہاں بھی آ گئے. کا جملہ ایک ہی ہے، ظرف ہے جو اثر کرے گا. تمہارا ظرف ہے مومن ہو جاؤ گے تو علی کا آنا رحمت ہے، منافق ہو جاؤ گے تو علی کا آنا زحمت ہے. تو کہا شفاعت کیوں رکھی؟ تاکہ تمہارے گناہ صاف ہو جائیں. اگر تم دنیا میں پاک نہ ہو سکے، اگر تم قبر میں پاک نہ ہو سکے، اگر تم برزخ میں پاک نہ ہو سکے، تو ہم نے شفاعت کو رکھ دیا. اور عجیب بات یہ ہے، ایک شخص آپ کے اور میرے چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. ایک شخص آپ کے اور میرے چھٹے امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا اگر کوئی آپ کا چاہنے والا ہو اور گنہگار ہو تو امام نے فرمایا خدا اسے بری زوجہ دے دیتا ہے. تو اگر بری زوجہ نہ دے تو پھر کہا بری اولاد دے دیتا ہے. تو اگر بری اولاد نہ دے تو پھر کہا مالی تنگستی میں مبتلا کر دیتا ہے. کہ اگر فقیر نہ کرے تو پھر کہا مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. کہا مصیبت نہ کرے تو پھر کہا بیماری میں ڈال دیتا ہے. فرمایا بیماری میں نہ ڈالے تو پھر کہا برا ہمسایہ دے دیتا ہے. کہ مولا اگر برا ہمسایہ بھی نہ دے تو امام نے جملہ کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو پھر کیا ہماری شفاعت نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہماری شفاعت نہیں ہے؟ ہم کس لیے موجود ہیں؟ تو شفاعت کیا ہے؟ جس کو مانتے ہیں. دیکھیے شفاعت اس کی ہوگی جو عقیدہ رکھے. جو رسول ہی کو نہیں مانتا رسول اس کی شفاعت نہیں کریں گے. یہی امام نے فرمایا ہے کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے جو ہماری شفاعت کا عقیدہ رکھے. بھائی نیت پر بولا تم جو مانو گے ویسا پالو گے. جو شفاعت کا عقیدہ رکھے گا ہم اس کی شفاعت کریں گے، جو نہیں رکھے گا اس کی نہیں کریں گے. اور یہ بھی عجیب بات ہے، شفاعت جن لوگوں نے شفاعت کا اعتراض کیا، 3 اعتراضات کیے. 3 اعتراضات.
کہنے لگے پہلی قرآن کی آیت ہے، اعتراضات سن لیجئے پھر جوابات دوں گا، گفتگو آگے چلی جائے گی۔ کہنے لگے قرآن کی آیت ہے سورہ زمر میں کہ للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت تو بس اللہ کے لیے ہے، شفاعت تو بس اللہ کے لیے، تو بس سب اللہ کے لیے، تو پھر کوئی اور کیسے آ گیا؟ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض کرنے لگے کہ دیکھیے آپ جن سے شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جن کے متعلق رکھتے ہیں، وہ مردہ ہو چکے ہیں، قیامت میں چاہا تو کر دیں گے مگر یہاں آپ امید نہیں رکھ سکتے چونکہ وہ مردہ ہیں۔ دوسرا اعتراض کہ مردہ ہیں۔ اور تیسرا کہنے لگے چونکہ شفاعت خدا کا کام ہے، جب آپ کسی اور سے شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ وسیلے کے قائل ہوتے ہیں اور وسیلہ ماننا حرام ہے، لہذا شفاعت حرام ہے۔ تین اعتراضات کیے۔ پہلا یہ کہ شفاعت صرف اللہ کے لیے ہے، دوسرا یہ کہ جن سے آپ شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جن کے لیے رکھتے ہیں، وہ مردہ ہو چکے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وسیلہ جائز نہیں ہے۔ تینوں کے جواب دوں گا۔ پہلا اعتراض، آپ نے آیت پڑھی کہ پروردگار نے کہا للہ شفاعت و جمیعا، شفاعت پروردگار کے لیے ہے، تو بھائی یہ ایک آیت پڑھ کے اجتہاد کائے کا کر رہے ہیں آپ؟ پورا قرآن پڑھیے، قرآن کی ایک آیت لے کر کے اجتہاد مت کیا کیجیے۔ قرآن تو وہ قرآن ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، اس کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں، اس کی ایک آیت لے کر کے مجتہد مت بن جائیے، اجتہاد مت کیجیے۔ ایک آیت لے آتے ہیں پھر تو یوں ہوگا، آگے آتا ایک شخص رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول نماز تو قرآن میں واجب ہی نہیں ہوئی۔ کس طرح کہہ رہے ہو؟ کہا آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو نبی نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، پوری آیت پر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ ایک آیت لے کر کے اجتہاد مت کرنا، قرآن کی ساری آیات کو منظر نگاہ پہ رکھنا، تو پھر فیصلہ ہوگا، پھر معنی افس ہوگا۔ کیا آیت آپ نے پیش کی کہ للہ شفاعت و جمیعا، شفاعت صرف پروردگار کے لیے ہے، یہ ایک آیت ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت سنائی دیتا ہوں آپ کو، للہ عزت و جمیعا، العزت و للہ جمیعا، عزت صرف خدا کے لیے ہے۔ تو کیا یہ ایک آیت لے کر کے اجتہاد ہوگا؟ کیا معنی اس ایک آیت سے لیا جائے گا العزت للہ جمیعا، عزت صرف پروردگار کے لیے ہے؟ کیا دوسری آیت بھی پڑھو سورہ آل عمران، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دے دوں۔ عزت میرے لیے ہے، عزت صرف میری ہے، مگر میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اسی طرح جس طرح اس ایک آیت سے معنی اخذ نہیں ہو سکتا، دوسری آیت دیکھنی ہوگی کہ عزت صرف پروردگار کے لیے نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ اس نے فرمایا کہ عزت بس میرے لیے ہے، دوسرے مقام پہ فرما دیا جس کو چاہوں گا وہ عزت دے دوں گا۔ تو یوں ہی شفاعت کے باب میں کیا فرمایا، للہ شفاعت و جمیعا، شفاعت صرف پروردگار کے لیے ہے، مگر ایک آیت کیوں دیکھ رہے ہو، لا یشفعون الا من ارتضی، کوئی نہیں ہے جو شفاعت کرے مگر وہ جس سے اللہ راضی ہو۔ شرح کروں گا، اس کی تمیز سے گزر جائیے، اس کی شرح ہے کہ اللہ راضی ہو۔ تو پہلا اعتراض رد ہو گیا کہ ایک آیت لے کر کے اجتہاد مت کیجیے۔ دوسرا اعتراض کہ جن سے آپ شفاعت چاہتے ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ تو پہلے ایک عوامی جواب دے دیتا ہوں سادی سی زبان میں، پھر علمی زبان سنیں گے۔ جی رسول خدا مردہ ہو چکے ہیں تو شفاعت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اچھا بہت خوب، بھائی اذان سنتے ہیں آپ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، ترجمہ یہ ہے محمد اللہ کے رسول ہوں گے۔ آپ کہہ رہے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، جب موجود ہیں تبھی تو ہیں۔ تو عام زبان میں جواب ہو گیا، اب علمی زبان میں بھی سن لیجئے۔ قرآن میں اللہ نے آیت رکھ دی، میرا آپ سے سوال ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، خبردار جو راہ الہی میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ شہید کے سلسلے کی آیت۔ سوال ہے میرا آپ سے، ایک ہندو دہشت گردی میں مارا جائے، آپ کہیں گے شہید ہے؟ ارے دہشت گردی میں مارا گیا،
بے گناہ مارا گیا، بے خطا مارا گیا، آپ کہہ رہے ہیں شہید نہیں ہے، کیوں؟ تو کہنے لگے شہادت کے لیے شرط ہے کہ دنیا سے جانے والا اسلام پر ہو، اگر دین پہ نہیں ہوگا تو شہید نہیں ہوگا، دین پہ نہیں ہوگا تو شہید نہیں ہوگا، اور جو دین پہ جائے گا وہ شہید ہوگا، وہ زندہ ہوگا۔ دین آپ کو کس نے دیا؟ پیغمبر نے، جس نبی کا دیا ہوا دین آپ کو زندہ کیے ہوئے ہے، کیا وہ نبی خود مردہ ہوگا؟ علمی موضوع سنیے، دو دلائل آگے، تیسری دلیل بھی سن لیجئے، نبی زندہ ہیں کہ نہیں، نبی موجود ہیں کہ نہیں۔ آپ کی سنی ہوئی آیت سے پیش کروں گا، کیا آیت ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور ملائکہ، یصلون علی النبی، درود بھیجتے تھے نبی پر، یہ ترجمہ ہے۔ اچھا بھیجیں گے، آپ نے میرا دوسرا ترجمہ بھی غلط کر دیا، بھیجتے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، تین غلط ہو گئے۔ اب تین کے بعد جو چوتھا آ رہا ہے وہ صحیح ہوگا۔ بھائی یہ یصلون کا لفظ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور ملائکہ مل کے یصلون، یصلون عربی میں ہے فعل مضارع، ترجمہ ہوگا ملائکہ و پروردگار درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، جب تک ملائکہ و پروردگار ہیں نبی پہ درود بھیج رہے ہیں تو بھائی موجود ہیں تبھی تو بھیج رہے ہیں۔ بہت آرام سے دلائل پیش کر رہا ہوں، تین دلائل ہو گئے نبی کے موجود ہونے پر۔ اچھا اب یوں نہ سمجھ آئے تو ایک اور دلیل لے لیجئے، اور اس میں میرے لیے بہت آسانی بھی ہو جائے گی۔ موجود ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے ہر جانے والا ضروری نہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد بے خبر ہو جائے۔ آسان کہہ دیتا ہوں، بھائی ہم مجلس پڑھ رہے تھے تو مجلس پڑھتے پڑھتے تین افراد اٹھ گئے یہاں سے اور چلے گئے، کیا سنیں مولانا کو خوب سما خراشی کرتے ہیں، خوب دماغ کھا جاتے ہیں، تو اٹھ کے چلے گئے۔ ہم اگلے دن آئے تو ہم نے سامنے دیکھا، اب جیسے ہی دیکھا کہ مرتبہ میں نے کہا موقع تو اچھا ہے، میں بھی کہ کچھ کہتا تو وہ کہنے لگے مولانا کل کیا مجلس پڑھی آپ نے؟ بھائی یہ خوب ہے، آپ تو مجلس میں نہیں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم نے مجلس کیسی پڑھی؟ تو کہنے لگے نہیں مولانا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، لائیو آ رہا تھا، بیٹا موجود تھا، اس نے اطلاع دے دی، یعنی معلوم ہوا ہر جانے والا ضروری نہیں کہ یہاں سے بے خبر ہو۔ کہنے لگے بیٹا موجود تھا، بیٹا موجود تھا، بیٹا موجود تھا، محمد سے بات کرنے سے پہلے سوچ لینا غیبت میں بیٹا موجود ہے۔ بیٹا موجود ہے، جس کا جو موجود ہوگا وہ اس کو خبر دے گا، یہ نہ سمجھ آئے نبی کی حیات پہ دلائل پہنچ گئے کہ نبی زندہ ہے، نبی موجود ہیں۔ یہ گفتگو مجھے یہاں روک کے کرنی ہے، کل مجھ سے گزارش کی گئی، خدا کرے میں پیش کر دوں، یوں نہ سمجھ آئے تو کیا کہا تھا میں نے 2 دن پہلے، موت آتی ہے نفس کو، جس کا نفس اس کے پاس ہوگا وہ مر جائے گا، میرے پاس میرا نفس ہے، آپ کے پاس آپ کا نفس ہے، مجھے بھی موت آئے گی، آپ کو بھی موت آئے گی۔ علی نے نفس بیچ دیا، نفس علی ہے پروردگار کے پاس۔ میرا اپنا مصرع ہے، سو کر کرے جو ایسا کاروبار دیکھیے۔ بھائی آپ کاروباری لوگ ہیں، خوب کاروبار جانتے ہیں، جاگتے میں کرتے ہیں، کیا کہنے ابو طالب کے لال کے سوتے میں بیچ دیا۔ سو کر کرے جو ایسا کاروبار دیکھیے، نفس علی کا رب سا خریدار دیکھیے۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو آج مجھے ایک بات پہنچائی گئی، اس کا جواب دوں گا وگرنہ مجھے اشتباہ رہے گا، پیش کر دوں۔ باقاعدہ مجھے منتظمین کی طرف سے بھی کال آ گئی، بھائی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی بات اگر مشتبہ ہو تو مجھے وہیں پہ روک دیجیے،
عقائد کا موضوع اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اس پہ بات کی جائے، اس لیے ہر کوئی نہیں کرتا، پر ضرورتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ علی نے نفس کو بیچا، تو انہوں نے آج کہہ دیا کہ جی مولانا نے خوب غلو کیا ہے، غلو کیا ہے، گالی ہو گئے۔ مجھے آج کہا گیا اگر آپ مجھ سے کہہ دیتے نا مولانا سمجھا دیجیے تو مجھے برا نہ لگتا، لیکن آپ تو ماشاءاللہ خود ہی مجتہد ہیں، آپ نے کہہ دیا غلو کر دیا، مولانا غالی ہو گئے، مولانا نصیری ہو گئے۔ بھائی آپ سے اچھے تو حضرت عمر کا عقیدہ ہے، اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ میں مارا ہے۔ بھائی کہنے لگے آپ نے کہا کہ اللہ آپ نے، انہوں نے مانا کیا نکالا ذرا سنیے، کہنے لگے یہ اس سلسلہ مجالس میں وضاحت پیش کر رہا ہوں، کہنے لگے جی مولانا نے کہا کہ نفس بیچ دیا، اور مولانا کو پتا تھا کہ مولانا بات غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے تھے کہ فتویٰ نہ لگ جائے مجھ پر۔ یہ بھی اچھا ہے بھیا، ہمارا جملہ ہمارے آگے پیش کر دیا۔ کہنے لگے مولانا نے کہا کہ جی نفس علی نے بیچ دیا اللہ کے پاس، تو علی کو تو بقا ہی بقا ہے، تو اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ فانی ہو جائے گا، علی باقی ہو جائیں گے۔ یہ کب کہا ہم نے؟ بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ صاحب نفس ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ علی کا نفس پروردگار کے پاس امانت ہے، علی نے بیچا ہے، خدا کے پاس ہے۔ میں نے آیت پیش کی تھی وَيَبْقَى وَجْهُ، رہ جائے گا اس کا چہرہ، اور معصومین نے فرمایا وہ چہرہ کون ہے؟ ہم۔ حدیث پیش کی تھی، آج ہمارا بھی لے کے آؤں ماشاءاللہ تاکہ بات ریکارڈ ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی کوئی بات مشتبہ ہو جائے تو مجھے روک دیجئے، فتویٰ تو مت لگائیے۔ علی کا ذکر کیا نصیری ہو گئے، یہ اچھا ہے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ جب قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ یبقیٰ وجہہ، پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا، اس چہرے سے مراد معصومین ہے، ائمہ علیہم السلام ہے۔ جی آپ نے کہہ دیا علی کو بقا ہی بقا ہے، میں نے وضاحت کر دی، میں نے خدا کے نعوذ باللہ فانی ہونے کی بات نہیں کی، خدا کے تو نفس کی بات ہی نہیں کی، یہ بیان کیا تھا کہ علی نے اپنا نفس پروردگار کے حضور بیچ دیا۔ اب اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی کیسے باقی ہیں، تو میں نے ایک آیت سنائی تھی، اب دوسری سن لیجئے۔ سورہ قصص کے اندر آیت موجود ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ سورہ قصص میں آیت موجود ہے ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے، سوائے اللہ کے چہرے کے۔ حوالہ لے لیجئے آپ کے مکتب کے بہت بڑے عالم شیخ صدوق، جن کی ایک کتاب آپ کی کتب اربعہ میں شامل ہے، ان کی یہ کتاب ہے التوحید، پوری کتاب توحید کے اوپر لکھی، اور بھائی اردو کا ترجمہ ڈھونڈ کے لایا ہوں آپ کے لیے، پھر کہیں گے بھائی عربی دکھا گئے، پتہ نہیں لکھا تھا کہ نہیں لکھا، اور جس کو عربی ترجمہ عربی حوالہ چاہیے وہ بھی لے لے۔ شیخ صدوق نے التوحید کے اندر، یہ میں کھول رہا ہوں صفحہ نمبر 127، انہوں نے یہ آیت موجود ہے کل شیء ہالک الا وجہہ کی تفسیر فرمانے لگے۔ جب معصومین سے پوچھا گیا کہ وہ چہرہ کون سا ہے جو ہلاک نہیں ہوگا، اللہ کا چہرہ ہے، باقی رہے گا، اس کو فنا ہی فنا نہیں بلکہ بقا ہی بقا ہے۔ جب پوچھا گیا تو حدیث نمبر 4 سب سے آخر میں، اور پھر صفحے کو آگے بڑھائیے بھائی ریکارڈ ہو جائے نا بات، حدیث نمبر 4 آخر میں ہے، 5ویں شروع ہو رہی ہے اور آگے مکمل ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے جب پوچھا گیا وہ چہرہ کون سا ہے خدا کا کہ جو ہلاک نہیں ہوگا، تو فرمایا وہ کوئی اور نہیں، ہم 14 ہیں۔ ہم 14 ہیں، حوالہ دے دیا میں نے، ہم 14 ہیں کہ جو باقی رہیں گے۔ اب دلیل مل گئی ان کی بقا کے اوپر، کیوں میں نے کہا تھا کہ علی باقی ہیں، علی فنا نہیں ہوں گے۔ میں نے گفتگو روکی یہاں کی کہ شفاعت وہ کرے جو باقی ہو، موجود ہو، اور یہ ہمارے یہاں عجیب مسئلہ آ گیا جی فضائل علی پڑھیے توحید کو خطرہ ہو جائے گا۔ تو بھائی توحید کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا، نہ اللہ کا کوئی بابا، نہ اللہ کا کوئی ہمسر۔ جب علی کا ذکر ہوگا، ابو طالب کا ہوگا، حسنین کا ہوگا، زہرا کا
کا ذکر توحید کے لیے خطرہ نہیں ہے. اب بات آگے تو جملہ سن لیجئے. شہزادی نے فرمایا تھا اپنے خطبہ فلک میں جعل اللہ ایمان تطہیر لکم من الشرک، اللہ نے ایمان کو اس لیے رکھا تاکہ تم مشرک نہ ہو. پریشان ہیں آج آپ بہت زیادہ، جواب میں دے رہا ہوں پریشان ہیں آپ. نے ضرور پڑھ لیجیے محمد والے محمد. شہزادی نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے قرار دیا تاکہ تم مشرک ہونے سے بچ جاؤ. جہاں ایمان آ جائے وہاں شرک نہیں ہوتا، جہاں ایمان آ جائے وہاں شرک نہیں ہوتا. ایمان آ جائے تو شرک نہیں ہوتا. کل ایمان آ جائے. علی کے ذکر سے توحید کو خطرہ نہیں ہے. اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے بغیر توحید سیکھیں تو پھر ان کو ہاتھ پاؤں والا اللہ مبارک ہو. مجھے توحید تک واپس نہیں جانا تھا، مجھے سوال نے مجبور کیا میں دو جملے کہوں. کہاں سے آ گئی ہمارے یہاں یہ فکر کہ فضائل اہل بیت بیان ہو تو جی آپ نصیری ہو گئے، آپ غالی ہو گئے. ارے بھائی اگر کوئی پڑھنے والا مستند ذرائع سے حوالہ دے کر کے کتاب دے کر کے علی کے فضائل بیان کر رہا ہے اور آپ کو ہضم نہیں ہو رہے تو بیدے کے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے. اور اگر یوں نہ سمجھ آئے تو آپ کے معصوم کا فرمان ہے کہ ہماری جو بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے ہم تک واپس پلٹا دو. اگر کوئی حوالہ دے کر کے جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے نصیری ہو گئے، شرک کر گئے، غالی ہو گئے، غلو ہو گئے. خدا کی قسم بہت علمی جملہ ہے، خدا کرے مجھے وضاحت نہ کرنی ہو. اگر خدا ان کے بغیر ہی سمجھنا تھا تو قرآن میں لفظ کل نہ ہوتا. آسان کیے دیتا ہوں، بہت علمی جملہ ہے. کل هو اللہ احد، پروردگار تو خود کہتے اللہ احد. یہ کل کا لفظ کیوں رکھا؟ حبیب آپ کہہ دیجیے. بتا رہی ہیں ان کے بغیر خدا نہیں ملے گا، ان کے بغیر لیا تو پھر ہاتھ پاؤں والا اللہ مبارک. جب ہم حبیب کے ذریعے سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں اب تیسرے مرحلے تک آ گیا. شفاعت وہ کرے جو زندہ ہو. تیسرا اعتراض وسیلہ حرام ہے، وسیلے تک آ گیا. میرے سوال کا جواب بھی ہو گیا، عنوان سے مرتبط بھی ہو گیا. تیسرا اعتراض کیا کہ شفاعت اس لیے جائز نہیں ہے چونکہ وسیلہ حرام ہے. جناب پروردگار نے جب وسیلے کے بغیر وہاں سے یہاں کچھ نہیں بھیجا. اس کی بھی وضاحت یہ دیتے ہیں. بھائی آپ تو آج ساری وضاحتیں مجھ سے ہی مانگ رہے ہیں. وسیلہ اس لفظ میں بھی حروف 5 ہیں. وسیلہ کہنے لگے وسیلہ حرام ہے. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا رزق کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. تو پھر ابا کما کے کیوں لاتے ہیں بھیا؟ تو ابا کیوں کما لائے؟ رزق تو اللہ دیتا ہے، چاہیے اللہ سے مانگیے. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو بھائی سارے ڈاکٹرز کو گھر بٹھا لیجئے. نور کون دیتا ہے؟ اللہ. تو یہ سورج کیا کر رہا ہے؟ جب اللہ نے رزق وہ دیتا ہے مگر بغیر وسیلہ نہیں دیا. طاقت وہ دیتا ہے بغیر وسیلہ نہیں دی. روشنی وہ دیتا ہے بغیر وسیلہ نہیں دی. ہدایت وہ دیتا ہے نبی اور رسول کے وسیلے سے دی. جب وہاں سے یہاں کچھ بغیر وسیلہ نہ آیا، جب وہاں سے یہاں کچھ بغیر وسیلہ نہ آیا تو تمہاری یہ مجال کہ یہاں سے وہاں بغیر وسیلہ جاؤ گے. مجھے معلوم ہے بہت علمی موضوع، آپ میرے ساتھ رہیے گا. یوں نہ سمجھ آئے وسیلہ تو یوں سن لیجئے. 2 آیتوں سے وسیلہ بھی ثابت کر دوں گا کہ ان کا وسیلہ ماننا ہوگا. وسیلہ حرام نہیں ہے. شفاعت کے منکروں نے کہا کہ وسیلہ حرام ہے. جواب دے رہا ہوں. اب ایک اور مثال آ گئی تو سن لیجئے. خدا کی قسم بہت یاد آئے گی اور کام بھی آئے گی اور دعا دیں گے. وہ ایک صاحب تھے، وسیلہ شرک، وسیلہ بدعت، وسیلہ حرام. 3 لفظ تو آتے ہیں، بتایا تھا میں نے آپ کو. تو وہ صاحب جو ہے ڈوب رہے تھے تو کہنے لگے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. تو اتنے میں ایک کشتی آ گئی. اس نے کہا بھیا آ جاؤ. تو کہنے لگے نہیں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. ڈوب گئے. قسمت اچھی تھی، بچ گئے. جب لایا گیا باہر تو کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ کشتی آئی تھی، تم سوار ہو جاتے، سفینے میں سوار ہو جاتے، سفینے میں سوار ہو جاتے، سفینے میں سوار ہو جاتے. وسیلے کے منکر سفینے میں نہیں آتے.
کیا سفینے میں سوار ہو جاتے تو کہنے لگے نہیں ہم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے. تو اللہ نے کہا میں مدد تو میں ہی کرتا ہوں مگر میری مدد کا ظہور وسیلے سے ہوتا ہے. اب آیت سنیے سورہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اے مومنو، اے علی والو، پہلی مجلس یاد ہے. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وَاجْعَلُوا الیہ الوسیلہ نہیں ہے، وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ تلاش کرو. وہ خالق ہے، جانتا ہے یہ امت بنانے میں بڑی ماہر ہے. بنانے پہ آئے تو نبی کا جانشین بنا لیتی ہے. تو ہم نے بجلو تو کہا ہی نہیں، وابتغوا کہا، تلاش کرو. تلاش اس شے کو کیا جاتا ہے جو موجود ہو، یعنی وسیلہ کوئی ایسی شے ہے جو موجود ہے، تلاش کیجیے. اب وہ وسیلہ کون ہے؟ آیت سے سن لیجیے، آیات سنا رہا ہوں منکر وسیلہ کو. تیسری آیت سن لیجیے دلیل میں، سورہ مبارکہ النساء. پروردگار نے فرمایا، عجیب آیت ہے، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اے میرے حبیب، وہ گنہگار لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، تو حبیب آپ ان کے لیے دعا کریں تو ہم ان کو بخش دیں گے. آیت ہے، اے حبیب آپ دعا کیجیے ہم ان کو بخش دیں گے، اے حبیب آپ دعا کیجیے ہم ان کو بخش دیں گے. پروردگار تو خود بخش دے، یہ حبیب کو بیچ میں نہیں آ رہا ہے. ہم بتا رہے ہیں آیت ہے، وسیلے کے بغیر معاملہ نہیں چلے گا. اور عظیم بات یہ ہے کہ حبیب دعا کر دیں گے تو آیت کہہ رہی ہے لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ بخش دے گا. حبیب کی دعا کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی آ جائے تو خدا بخش دے گا. اب آپ مجھ سے سوال کیجئے بھیا ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ اس زمانے کے لوگ تو اچھے رہ گئے، سیاہ کریں سفید کریں، طاغی ہو جائیں، باغی ہو جائیں، سرکش ہو جائیں. یہ حبیب ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آگے رحمت عالم ہے. جو کچھ کیا اس کے پاس آ گئے، ان سے کہا دعا کر دیجئے، یہ دعا کر دیں گے، بخش دیے گئے، مغفرت ہو گئی. تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کہاں جائیں؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم کہاں سے بخشوائیں؟ یا تو مانیے خدا غیر عادل ہے، اس نے آج کے لوگوں کا خیال نہیں کیا اور اس زمانے کے لوگ فائدے میں رہ گئے. اگر نہ کہہ سکے تو مانیے جیسے تب سنتے تھے ویسے اب بھی سنتے ہیں. تو مانیے اگر نہ انکار کر سکے، مجھے معلوم ہے بہت علمی موضوع تھا، میں نے بہت آسان کر کے پیش کیا ہے، پہنچ رہا ہے. سب ساتھ ہیں میرے پیچھے والے، اگر سننا چاہ رہے ہیں تو آپ کا درود بتائے گا. تو فرمانے لگے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں ہے، وسیلے کو ماننا ہوگا. تو پہلے اعتراض کا جواب ہو گیا، دوسرے اعتراض کا جواب ہو گیا کہ زندہ ہیں مردہ نہیں ہے، تیسرے اعتراض کا جواب ہو گیا کہ وسیلے کو ماننا ہوگا. تو اب یہ کیا کریں گے؟ شفاعت. اب شفاعت کرنے کا حق کس کو ہے؟ قرآن کی 2 آیتیں سناؤں گا، گفتگو آگے بڑھ جائے گی. شفاعت کرنے کا حق کس کو ہے؟ پہلی آیت سنیے، لا تنفع الشفاعہ، کوئی نہیں ہے جو شفاعت کرے الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، وہ کرے جس کے پاس خدا کی اجازت ہے، یا وہ کرے جس کے کہے سے خدا راضی ہے، یا وہ کرے جس کے پاس خدا کی اجازت ہے، یا وہ کرے جس کے کہے سے خدا راضی ہے. بھئی کس کے کہے سے راضی ہے؟ آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کیا مثال دے دوں. ارے بھائی کہے سے اس کے راضی ہوا جاتا ہے. بھئی مولانا ہمارے کہے سے راضی ہیں،
کس طرح؟ ہم نے یہ کہا انہوں نے کر دیا، ہم نے جو کہا انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا۔ تو جب کوئی کسی کے کہے سے راضی ہو تو دلیل کیا ہوتی ہے؟ جو راضی ہے وہ کرے گا جس کے کہے سے راضی ہے۔ جب کوئی کسی کے کہے سے راضی ہو، خدا کہہ رہا ہے شفاعت تو وہ کرے جس کے کہے سے میں راضی ہوں، یعنی کوئی ایسا ہو جو کہے وہ ہو جائے۔ اماں کپڑے کہاں ہیں؟ درزی کے پاس۔ اے بی بی مدینے کے کس درزی کو دیے؟ اے بی بی کون سے درزی کو دیے؟ اے رضوان لباس کو لو جاؤ۔ رضوان کہہ دیتے رضوان آیا ہوں، رضوان کہہ دیتے ملک آیا ہوں، رضوان کہہ دیتے فرشتہ آیا ہوں، رضوان کہہ دیتے دربان جنت آیا ہوں۔ کہا زہرا نے یہ کب کہا تھا رضوان آئے گا؟ زہرا نے یہ کب کہا تھا ملک آئے گا؟ زہرا نے کب کہا تھا فرشتہ آئے گا؟ درزی کہا تھا درزی بن کے جانا۔ کہا جب زہرا نے کہہ دیا کہ درزی آئے گا تو اپنے سارے پروٹوکول چھوڑ کے جانا، ساری نسبتیں چھوڑ کے جانا، اور یہ دروازہ بھی ایسا ہے کہ اس دروازے پہ خبردار شرف لے کے مت آنا، غلام بن کے جانا۔ جب زہرا نے کہہ دیا درزی آئے گا، جو کہے اس کے کہے سے راضی، یا علی جنازہ پڑھا دیجئے۔ زندہ کو لائے تھے، علی نے پڑھایا، پڑھا ہی لے گیا۔ جس کے کہے سے راضی ہو جائے وہ شفاعت کرے گا۔ کون ہے جس کے کہے سے راضی ہوتے ہیں؟ علامہ مجلسی نے عجیب روایت لکھی، ایک صاحب آ گئے علی کے سامنے، بھائی کوئی ایسا ہو جس کے کہے سے راضی ہو جائے۔ ایک صاحب آ گئے، یا علی میں کیا کھاؤں گا؟ یا علی میں کیا کھاؤں گا؟ علامہ مجلسی نے جلد نمبر 53 میں لکھا ہے اس کو بہار کی۔ کہنے لگے یا علی میں کیا کھاؤں گا؟ تو میرے مولا نے فرمایا دودھ چاول۔ کہنے لگا واللہ لا اکلک، اسی کو نہیں کھاؤں گا، خدا کی قسم۔ اب گھر چلے گئے، جیسے ہی گھر گئے تو زوجہ سے کہا کچھ کھانے کو لے آ۔ اس نے دودھ چاول لا کے رکھ دیا، پر یہ تو نہیں کھاؤں گا، محلے سے جا کچھ مانگ لے۔ وہ محلے میں گئی، کچھ دیر لگا کر کے آئی، کہا میں آگے بھوکا باغلا ہوا ہوں اور تو دیر لگا کر کے آ گئی۔ کہا کیا کروں، جس گھر میں جا رہی ہوں دودھ چاول بنے ہیں۔ کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھانے۔ گھر سے باہر آ گیا، جیسے ہی گھر سے باہر آیا تو ایک مرتبہ ماں کے گھر چلا گیا۔ اماں کیا گئے، اماں کچھ کھانے کے لیے لے آئیے۔ اماں بھی دودھ چاول لے آئی۔ کہا نہیں دودھ چاول تو نہیں کھاؤں گا۔ ایک مرتبہ مدینے سے باہر آ گئے، انسان بھوکا ہو تو ویسے ہی دماغ اڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی مدینے سے باہر آئے، ایک قافلہ آ رہا تھا، کہا قافلے والوں رک جاؤ، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو، تمہارے پاس کا کچھ کھانے کو موجود ہے۔ جیسے ہی قافلے کو روکا، انہوں نے کہا اچھا ہم بھی کھانے کے لیے رک رہے تھے، آ جاؤ ہمارے ساتھ کھا لو۔ کہا جیسے ہی انہوں نے قافلے کو روکا، کھانا بنانا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ تو دودھ چاول بنا رہے ہیں۔ کہا میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھانا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں اب شک ہے، تو نے پہلے ہمیں روکا، ہمارے ساتھ کھانا بنایا، اب کہہ رہا ہے نہیں کھاؤں گا، ہمیں کیا معلوم تو نے کچھ ملا دیا ہو۔ کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کھائے گا؟ کہا نہیں کھاؤں گا۔ کہا کھائے گا؟ کہا نہیں کھاؤں گا۔ میں کھائے گا۔ ایک مرتبہ مارنا شروع کیا، دودھ چلا چاول کھلا دیے۔
مدینے واپس آ گئے، سامنے سے علی آ رہے تھے، کہا بھائی کیا کھایا؟ کہا علی کچھ نہیں کھایا، کہا جھوٹے مار بھی کھائی، تین چاول بھی، کہا جھوٹے مار بھی کھائی، دال دودھ چاول بھی کھائے۔ اگر علی کی مان لیتا تو بس دودھ چاول کھاتا، مار نہ کھاتا۔ اگر میری مان لیتا تو مار نہ کھاتا۔ روایت تو یہاں ختم ہو گئی، اب جملہ میرا سن لیجئے۔ علی بتا رہے ہیں میری مان لو، مار سے بچ جاؤ گے۔ اگر مار سے بچنا چاہتے ہو، یہاں کی بھی وہاں کی بھی، تو علی کی مان لو، علی کی مان لو، مار سے بچ جاؤ گے۔ کا شفاعت تو وہ کرے کہ جس کے کہے سے خدا راضی ہو جائے، یہ پہلا معیار۔ اور دوسرا معیار لا یشفعون الا من ارتضی، شفاعت کوئی نہیں کر سکتا مگر وہ کرے جس سے اللہ راضی ہے، جس سے اللہ راضی ہے۔ راضی ہو جا نہیں، راضی ہے، دعائیں نہ کرنا پڑے کہ راضی ہو جا، راضی ہے۔ پروردگار تو کس سے راضی ہے؟ کہ یہی تو بتایا تھا ان اللہ یرضی لرضا کے فاطمہ، پروردگار اس سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا راضی ہو۔ کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ شفاعت کرتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کہاں ہے؟ زہرا کی رضا میں۔ کیا کہنے بی بی کے، جس بیوی کی رضا سامنے والے کو قابل شفاعت بنا دے، اس بیوی کو کہتے ہیں زہرا۔ وہ بیوی کے جس کی رضا سامنے والے کو قابل شفاعت بنا دے۔ سیدہ راضی ہو گئی تو اللہ راضی ہو گیا۔ شفاعت وہ کرے گا جس سے اللہ راضی ہے، وہ نہیں کرے گا کہ جس کے لیے آپ کو دعائیں مانگنی پڑے۔ ارے بھائی وہ کر بھی نہیں سکتا۔ جملہ آ گیا تو کہہ دیتا ہوں، ارے اگر کر سکتا تو یہ نہ کہتا حسن سے لکھوا لاؤ، اب آسان یہ دیتا ہوں حسن سے لکھوا لاؤ۔ ارے آپ تو شفاعت کر سکتے ہیں، کہاں لکھا کے بتا رہا ہوں نہیں کر سکتا۔ اور عجیب بات یہ ہے، کاغذ بھی آ گیا، قلم بھی آ گیا، میرا دل کہتا ہے حسن نے مسکرا کے کہا ہوگا نانا گواہ رہیے، جن لوگوں نے آپ کو کاغذ قلم نہ دیا، حسن نے کاغذ بھی منگوا لیا، قلم بھی منگوا لیا۔ حسن نے کاغذ بھی منگوا لیا، قلم بھی منگوا لیا۔ اگر شفاعت کر سکتے ہوتے تو لکھواتے کہاں؟ تو کوئی ایسا ہو شفاعت کرے جس سے اللہ راضی ہے۔ شفاعت پہنچی، عقیدہ شفاعت پہنچا، ایک جملے سے اگلے عقیدے کی طرف آ جاؤں گا، اور خدا کی قسم اگر وہ آپ تک پہنچ گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ ارے بھائی شفاعت کیا ہے؟ اختیار، وہ اختیار جو پروردگار کے سامنے چلے، جو کہیں پروردگار مان لے، یہ ہے شفاعت۔ آخرت کے ایک جملے سے دوسرے عقیدے کی طرف آ رہا ہوں، آخرت کے اختیار کو شفاعت کہا جاتا ہے، کل عالم کے اختیار کو ولایت کہا جاتا ہے۔ آ گیا ولایت کی طرف، شفاعت پہنچی، اب ولایت بھی سن لیجئے۔ عقیدہ ولایت، شفاعت وہ کرے گا جو صاحب اختیار ہو، اور جو صاحب اختیار ہو وہ صاحب ولایت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، کام اللہ والے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ 14 کرتے ہیں، سنائی دیتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں ہیں، خدا کی قسم اللہ کے کام ہے، کرتا کون ہے؟ ابھی بیان کر دیتے ہیں، آرام آرام سے آؤں گا تاکہ ہضم ہو جائے۔
وگرنہ علمی حیضہ بہت برا ہوتا ہے. تو کہنے لگے یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ولایت کا عقیدہ باطل ہے. ولایت کا معنی کیا ہے؟ ولایت کے بہت سے معنی ہیں. ایک معنی پیش کر رہا ہوں جو آج ہمارے درمیان بھی باعث اختلاف بن رہا ہے. ولایت تکوینی، اس سے مراد ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے 14 صرف 14 نہیں، بیان کر دیتا ہوں، ہمارے 14 اس عالم موجود میں تصرف کا حق رکھتے ہیں. آسان کیے دیتا ہوں، کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ کہنے لگے یہ خدا کے لیے ہے، خدا کے علاوہ اس دنیا پہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا. اچھا، رزق کون دیتا ہے؟ خدا. بارش کون برساتا ہے؟ خدا. کھانا کون دیتا ہے؟ خدا. روشنی کون دیتا ہے؟ خدا. سورہ نازعات کی آیت ہے، فالمدبرات امرن، ہمارے فرشتے ہیں جو رزق دیتے ہیں، ہمارے امور کی تدبیر کرتے ہیں. سب نے لکھا رزق فرشتے دیتے ہیں، بارش فرشتے برساتے ہیں، روشنی سورج دیتا ہے. اے میرے مالک، یہ تو تیرا کام ہے. کہنے لگے فرشتے دیتے ہیں. ایک صاحب تھے منکر وسیلہ، کہنے لگے اللہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے، وسیلہ جائز نہیں ہے. تو بہت اچھا جواب ہے، جناب اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے تو آپ کی گردن خود ہی دبا دے. ملک الموت کا وسیلہ کیوں لیتا ہے؟ بہت علمی گفتگو ہے، سنیے. کہنے لگے ولایت صرف اللہ کرے گا. وہی فرشتے کر رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، آپ فرشتوں کی مان رہے ہیں. یوں نہ سمجھ میں آئے تو عجیب باتیں ہیں، صرف فرشتے نہیں کر رہے. ولایت سنیے، ولایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی گزرے ہیں، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. ولایت پر، اختیار پر میں نے 4 یا 5ویں مجلس میں کہا تھا پروردگار کا مظہر ماننا ہوگا، اور جو مظہر ہوگا وہ اس کی قدرت کا مظہر ہو. ولایت تکوینی کیا ہے؟ ولایت تکوینی اسے کہتے ہیں سورج کو اشارہ کریں تو سورج آ جائے، چاند کو کاٹیں تو چاند کٹ جائے، ستارے کو بلائیں تو ستارہ آ جائے. تو کہنے لگے یہ شرک ہو رہا ہے، یہ کام تو خدا کے ہیں. اب آیتیں سنیے، آسان کر دوں گا. قرآن کے اندر آیات موجود ہیں. حضرت سلیمان کے سلسلے میں سورہ 60 دعا کی حضرت سلیمان نے، رب اغفر لی، پروردگارا میری مغفرت فرما، وہب لی ملکا، اور مجھے اپنا ملک دے دے. مجھے اپنا ملک سے مراد ہے یہ ظاہری کائنات، یہ خدا کی کائنات. کہا مجھے اپنا ملک دے دے. دعا قبول ہو گئی. اگلی آیت کیا کہا خدا نے؟ سخرنا لہ الریح، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. یعنی معنی کیا ہوا؟ ہم نے ہوا کو سلیمان کا تابع کر دیا. آیت مکمل تھی لیکن آیت آگے بڑھ گئی. آپ کہیں جی ہمیں فلاں آپ کا خادم چاہیے، تو ہم نے کہا جی ہمارا خادم آپ کے ساتھ رہے گا، بات مکمل ہو گئی. لیکن نہیں، جب ہم نے کہا خادم ساتھ رہے گا اور جو آپ کہیں گے وہ کرے گا، تو یہ معنی کچھ اور ہوا. یہ ہے تاکید. آیت معنی رکی کہ ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا. آیت آگے بڑھ گئی، تجریب امرے، اب ہوا چلے گی سلمان کے حکم سے. آیت ہے یہ کیسا شرک ہو رہا ہے؟ ہوا کون چلاتا ہے؟ اللہ. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سلیمان کے حکم سے. پروردگار یہ شرک ہو رہا ہے. کہا نہیں یہ شرک نہیں ہے. یہ شرک ہوتا اگر سلیمان کا حکم میرے حکم کے برابر ہوتا. اختیار میرا تھا، میں نے دیا ہے. جب میں خود دوں گا تو یہ شرک نہیں ہوگا، عین توحید ہوگی. بھائی یوں نہ سمجھ آئے. ایک اور آیت سن لیجیے. بہت آرام سے آ رہا ہوں. آج مجھے کہا گیا کہ علی کے فضائل میں مولانا نے غلو کیا، تو اب مجھ سے فضائل سنیں گے آپ، مگر تمہید بہت ضروری ہے ورنہ ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے. تو کہنے لگے سلیمان کو کہ ہوا سلیمان کے تابع ہے، سلیمان کے حکم سے چل رہی ہے. دوسری آیت آپ کی سنی ہوئی ہے،
جب جناب سلیمان نے سوال کیا کون ہے جو تخت بلقیس کو لے آئے، کہاں سے لانا تھا؟ یمن سے لانا تھا، فلسطین. تو آیت کہتی ہے قال الذی انہ علم من الکتاب، تو وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، انا آتی کبھی میں لے آتا ہوں. کب لائیں؟ البتہ من مکان نہیں، چشمے زدن میں، پلک جھپک میں یمن سے فلسطین لے آؤں گا تخت بلقیس کو. یہ کون ہے؟ سب نے کہا سلیمان کا وزیر آصف بن برخیا. نبی ہے سلیمان، خود کر لیتے. نبی ہے سلیمان، خود کر لیتے. کہ نہیں، یہ تو بتا رہا ہوں، اپنے وسیع کا اختیار دکھا رہا ہوں. آسان کیے دیتا ہوں، تمہارا آ جائے گا آخر میں کہ اپنے وسیع کا مقام دکھا رہا ہوں. وہ آصف تھے کہ جو چشمے زدن میں، پلک جھپک میں یمن سے فلسطین لے آئے. ارے یہ ولایت کیسے ملی آصف کو کہ ہاتھ کو بڑھا دیا، زمینیں پست ہو گئی، چشمے زدن میں لے آئے، یہ کائنات میں تصرف کیسے کر لیا؟ تو ہم نے آیت رکھی من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا. کچھ علم کا معجزہ دیکھ رہے ہیں آپ، جس کے پاس کچھ علم آ جائے اس کے لیے فاصلوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، زمینیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں. یہ وہ ہے جس کے پاس کچھ علم ہے. اب ایک آیت میں سنا دیتا ہوں، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے حبیب، آپ کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. کچھ کتاب کا علم ہو تو ولایت ایسی ہو، جس کے پاس مکمل علم ہوگا اس کا اختیار کیسا ہوگا؟ اب سمجھ آئی علی یا علی کہنے پر نجف سے کیسے آتے ہیں؟ کہا یہ علی کی ولایت ہے کہ ایک بار یا علی کہو، ارے وہ جس کے پاس کچھ علم کا کتاب تھا اس کا یہ اختیار ہو جائے، کچھ علم تھا کتاب کا اس کا یہ اختیار ہو جائے کہ زمینیں اس کے تابع. کیا کہنے اس کے جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے؟ اس کی ولایت کے کیا کہنے جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے؟ پھر یہ ہوگا اگر وہ کسی کو دیکھ کے کہہ دے کہ تو سگے ناپاک ہے تو وہ سگے ناپاک ہو جائے گا، مسجد میں دو کر منہ میں آئے گا، جائے گا چار پہ. تو اس کی ولایت کا کمال یہ ہوگا کہ ایک انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا لے گا. اس پہ روکتا ہوں ابھی آپ کے سامنے، سورج کو پلٹا لے گا. علی نے سورج کو نہیں پلٹایا، پریشان ہو گیا. پہلے گالی کہا، آپ مقصر کہہ دیجیے گا. جی علی نے سورج کو نہیں پلٹایا. کتابیں رد الشمس کے اوپر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے تحقیق نے ثابت کیا ہے سورج نہیں ہلتا، سورج ایک مقام میں رہتا ہے. یہ زمین ہے، یہ چرخ دنیا ہے جو گھوم رہا ہے. ہم کہتے ہیں سورج آ گیا، سورج چلا گیا، سورج طلوع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا. اصل میں ایسا نہیں ہے، نہ سورج آتا ہے نہ جاتا ہے. یہ زمین ہے جو گھوم رہی ہے. جو ان سا حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہاں سورج طلوع ہو گیا. جو ان سا حصہ پیچھے چلا جاتا ہے کہا جاتا ہے سورج غروب ہو گیا. اصل کیا ہے؟ زمین گھوم رہی ہے. علی نے سورج کو نہیں پلٹایا، علی نے انگلی کے اشارے سے چرخ دنیا کو گھمایا. ہوگا ہضم، ہوگا انشاءاللہ ہضم ہوگا. علی نے چرخ دنیا کو انگلی سے گھما دیا. فارسی کا شعر ہے اور پڑھا بھی آغا خامنہئی کے سامنے گیا ہے. شعر کو بدعت نہیں ہو سکتی. شعر کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا این چرخ بین گشت شما میگردد. اے علی خدا کی قسم یہ دنیا کا چرخ تیری انگلی کے اشارے پہ گھومتا ہے.
علی نے انگلی کے اشارے سے دنیا کو گھما دیا. جس کی انگلی کے اشارے سے کائنات تخو بالا ہو جائے اسے علی کہا جاتا ہے. صرف یہی نہیں, صرف یہی قدرت نہیں ہے, اب سورج کی بات آ گئی اور آج یہ بات بھی آئی کہ علی کا ذکر کرو تو مشرک کہتے ہیں کہ توحید خطرے میں پڑ گئی. آئیے روایت سنیے. پیغمبر نے ایک روز کہا علی اصحاب کے ساتھ مسجد سے باہر جانا, سورج تم سے کلام کرے گا. علی مسجد سے باہر آ گئے. جیسے ہی مسجد سے باہر آئے اصحاب ساتھ تھے. سورج شروع ہوا اور جانتے ہیں کیا کہا؟ السلام علیکم یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو. اے اول تجھ پہ سلام, اے آخر تجھ پہ سلام, اے ظاہر تجھ پہ سلام, اے باطن تجھ پہ سلام. سورج بھی بہت بڑا مشرک ہے. کیا کہہ رہے ہو اے سورج میاں؟ اے سورج یہ کون سا شرک ہو رہا ہے؟ یہ تو اللہ کے نام ہے, اول و آخر, ظاہر و باطن. روایت کہتی ہے جب سورج نے یہ کہا کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے. توحید بہت پیاری تھی. جیسے ہی ہوش میں لایا گیا دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے. دوڑنے کی بھی عادت تھی. بہت جلدی سے آگے کہنے لگے اللہ کے رسول آج شرک ہو گیا. سورج نے شرک کر دیا. کیا شرک ہوا؟ کہا علی کو اللہ کے ناموں سے بلا لیا. علی کے فضائل پہ شرک ہو جائے یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, بہت پرانا ہے. اور وہی جملہ یاد رکھیے گا, شرع کا موقع نہیں ہے. اللہ کہہ رہا تھا ابلیس کو سجدہ کر آدم کو. ابلیس کہہ رہا تھا سجدہ تو تیرے لیے ہے. بھائی جو خدا سے زیادہ ہمدرد ہو وہ شیطان ہوتا ہے. ضرور پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے, ابھی تو آپ کو اور پریشان کروں گا. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. اسے بہتر انداز سے ضرور پڑھیے محمد وعلیہ.